بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین، ریاست کا سارا کاروبار سینٹ کے الیکشن کے گرد گھوم رہا ہے۔ ہر ایک کی توجہ سینٹ کے الیکشن پر ہے اور پہلی بار ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کا اضطراب ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن حکومت بہت مضطرب اور بے چین ہے، بلکہ حواس باختہ سی لگ رہی ہے اور اس کے اوسان خطا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اداروں کی مدد طلب کی جا رہی ہے، الیکشن کمیشن کو دھمکایا جا رہا ہے اور اسے کہا جا رہا ہے کہ وہ آئین میں ترمیم کر دے۔ الیکشن کمیشن آئین میں ترمیم کرنے سے انکار کر رہا ہے اور اس طرح وہ ایک قسم کا کٹہرے میں کھڑا ہو گیا ہے اور ایسے لگتا ہے جیسے سینٹ کے الیکشن میں جو پیسہ چل رہا ہے اس کا ذمہ دار الیکشن کمیشن ہے۔ حالانکہ بات تو خیر صحیح ہے کہ پیسہ تو چل رہا ہے، لیکن اگر یہ پکڑنا چاہتے ہیں ریاست کے ذمہ دار پیسہ چلانے والوں کو، تو ان کے سامنے ہے کہ عمران خان سب سے زیادہ پیسہ چلا رہے ہیں، ارب پتیوں کو ٹکٹ دے رہے ہیں، ان کے قوائف پریس میں آ چکے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی آ چکے ہیں کہ کون کس کو کس میرٹ پر ٹکٹ دیا گیا، چاہے پختونخوا ہو، چاہے پنجاب ہو، چاہے سندھ ہو، ارب پتیوں کو وہ سینٹ کے ٹکٹ دے رہے ہیں، کسی مڈل کلاس کے آدمی کو ٹکٹ نہیں دے رہے۔ تو پیسہ تو چل رہا ہے اور کروڑوں اربوں کے حساب سے چل رہا ہے، لیکن انہیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے۔ اوپن بیلٹ بظاہر ان کا واحد سہارا ہے، لیکن یہ جاننے والے جانتے ہیں کہ معاملہ اب اوپن بیلٹ اگر ہو بھی گیا تب بھی ٹلے گا نہیں۔ حکومت کے لیے مشکلات اور پریشانیوں کے دروازے کھل رہے ہیں اور مزید کھلیں گے۔ اور سب سے زیادہ دلچسپ صورتحال بظاہر اس وقت جو مرکز اور محور بنی ہوئی ہے وہ تو اسلام آباد کی سیٹ ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ یوسف رضا گیلانی کو نااہل قرار دلوا دیا جائے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو ایک ایسی کنٹروورسی پیدا ہوگی جس سے حکومت کو مزید بیک فٹ پر جانا پڑے گا اور اسے عوامی سطح پر قبول نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اس سے زیادہ دلچسپ صورتحال جو ہے وہ جس پر توجہ ذرا کم ہے وہ ہے پختونخوا صوبے کی صورتحال۔ وہاں بہت بڑے اسٹالوارٹ تحریک انصاف کے پرویز خٹک جو وزیر دفاع ہے اور اسد قیصر اسپیکر قومی اسمبلی، یہ دونوں کچھ دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لا تعلق سے نظر آ رہے ہیں، غیر متحرک ہیں، بلکہ اگر ان کو کچھ دلوں کے حال جان سکے تو شاید وہ یہ معلوم کر لے کہ وہ بیزار بھی ہیں اور دکھی بھی ہیں۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ لوگ دونوں حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے دنوں جو پیسے کی لین دین کی جو ویڈیو خان صاحب نے چلوائی اپنے آدمیوں کے ذریعے سے، اور اس کے بعد جو پرسیپشن بلڈ کیا گیا وہ یہ تھا کہ پرویز خٹک اور اسد قیصر اس پیسے کے لین دین کے ذمہ دار تھے، یہ ساری ہارس ٹریڈنگ انہی کے ذریعے ہوئی۔ اس کو ہم بحث میں نہیں لاتے کہ وہ کس حد تک قصوروار ہے یا کس حد تک قصوروار نہیں ہے۔ عوام میں یہی پرسیپشن ہے کہ یہ دونوں حضرات ہارس ٹریڈنگ میں ملوث ہیں اور پیسے کا لین دین انہوں نے کیا، اور یہ حضرات یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ارکان اسمبلی نے بعد میں آ کر ٹی وی پر یہ بیان دیے کہ یہ سارا کھیل اسد قیصر اور پرویز خٹک کے کہنے پر رچایا گیا تھا، تو ان اصحاب کو بھی خان صاحب کی پشت پرائی حاصل ہے، ان کے اشارے پر یہ انہوں نے بیان دیا ہے۔ یہ غلط ہے، یہ صحیح، لیکن پرسیپشن ان دونوں حضرات کا یہی لگتا ہے اور اس بات پر وہ دکھی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی پختونخوا میں کچھ رد و بدل ایسے ہوئے ہیں جن سے کچھ پارٹی کے حلقے ناراض ہیں، اگرچہ میڈیا کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ خان صاحب نے انہیں بھی مطمئن کر دیا ہے، خان صاحب نے انہیں بھی مطمئن کر دیا، لیکن حقیقت میں وہ مطمئن نہیں ہوئے۔ اور اگر یہ دونوں حضرات جو اس وقت دل گرفتہ ہیں اور لا تعلق ہے، اگر انہوں نے کوئی مثبت کردار ادا نہ کیا خان صاحب کے حق میں، تو پختونخوا کی اسمبلی میں خان صاحب کو کچھ غیر متوقع قسم کے نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ تو سینٹ کا الیکشن ہے، لیکن ایک جو ضمنی معاملہ ہے وہ بھی خان صاحب کے لیے ڈراؤنا خواب بنا ہوا ہے۔ کل کے جو ضمنی الیکشن ہوئے 3، اس میں تحریک انصاف کو شکست ہونا تھی کیونکہ یہ سیٹیں تحریک انصاف کی نہیں تھی، لیکن جس مارجن سے وہ جیتے ہیں اپوزیشن والے، وہ ایک اس نے تحریک انصاف کی مقبولیت کو بے نقاب کر دیا ہے۔ یعنی اندازہ کرے کہ سب سے زیادہ ووٹ انہوں نے پی ٹی آئی کے امیدوار نے اگر لیے ہیں تو وہ کراچی کی صوبائی سیٹ پر، اور وہ جیتنے والے سے 7 گنا کم ہے، 1 اور 7 کا فرق ہے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا مارجن ہے۔ اس مارجن سے کبھی 2
قریب ترین سیاسی پارٹیوں میں اس طرح کی جنگ پہلے کبھی نہیں ہوئی. ہارتا ہے جو جیتنے والا ہے اگر وہ 60,000 ووٹ لیتا ہے تو جو ہارنے والا ہے وہ بھی 40-45 سے 50,000 ووٹ لے لیتا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جیتنے والا تو 60,000 ووٹ لے اور ہارنے والا جو 6,000 بھی نہ لے سکے. لیکن اس سے جو زیادہ خوفناک الیکشن ہیں وہ 19 تاریخ کے ہیں جو وزیر آباد، ڈسکہ اور پختونخوا کی ایک سیٹ پر ہو رہے ہیں. ان سیٹوں کے نتائج جو ہیں وہ جو پریڈکشن لوگوں نے کی ہے، اخباری نامہ نگاروں نے، تجزیہ کاروں نے اور جو سیاست پر نظر رکھتے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ان میں پی ٹی آئی کے امیدوار ہار جائیں گے. لیکن کس مارجن سے ہاریں گے یہ بھی نظر آنا شروع ہو گیا ہے. اگر آپ جلسے دیکھیں وزیر آباد کے، ڈسکہ کے، تو اپوزیشن کے جلسے، مسلم لیگ کے بہت بڑے بڑے جلسے ہوئے ہیں. اس کے برعکس تحریک انصاف ایک بھی جلسہ نہیں کر سکی. اس نے صرف کارنر میٹنگز کا اہتمام کیا جن میں ویرانی اور بے رونقی کا تاثر میڈیا پر آپ نے دیکھا ہوگا. سوشل میڈیا پر ویڈیوز اپلوڈ ہوئی ہیں ان کے جلسوں کی اور کارنر میٹنگز کی. جو فرق ہے وہ بہت نمایاں ہے. آج نوشہرہ میں جو جلسہ کیا ہے مریم نے وہ بھی بہت بڑا جلسہ تھا. وہ علاقہ خان صاحب کیا اپنا صوبہ ہے جہاں انہوں نے حکومت کی. اگرچہ میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ 2018 کے الیکشن میں پی ٹی آئی دوبارہ جیتی. وہاں بھی وہی جھرڑو پھیرا گیا جو مرکز میں پھیرا گیا تھا، ورنہ یہ صوبہ 2018 کے الیکشن میں پی ٹی آئی کے ہاتھ سے نکل چکا تھا. تو اب معاملہ اور آگے بڑھ گیا ہے. اب پی ٹی آئی کا جو ایک سہارا تھا وہ اس نے واضح کر دیا ہے اپوزیشن پر بھی اور پی ٹی آئی پر بھی کہ ہم الیکشن میں پی ٹی آئی کی مدد نہیں کریں گے. چنانچہ اب جو کچھ کرنا ہے پی ٹی آئی نے اپنے زور بازو پر کرنا ہے. اور یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ان حلقوں میں، خاص طور پر وزیر آباد اور ڈسکہ کے حلقوں میں، بندوق کے زور پر، یعنی بندوق سے مراد جو پی ٹی آئی والوں کے پاس ہے ان کے جو اسلحہ بردار جتھے ہیں وہ الیکشن کے دن گڑبڑ کریں گے، دھاندلی کی کوشش کریں گے، انتخابی عمل رکوانے کی کوشش کریں گے، فائرنگ کریں گے اور تشدد کے واقعات کر کے پولنگ کا عمل خراب کرنے کی کوشش کریں گے. یہ اطلاعات مل رہی ہیں اور یہ یقیناً مسلم لیگ والوں کو بھی پتہ ہے اور انتظامیہ کو بھی پتہ ہے. انتظامیہ نے تو پھر کیا کردار ادا کرنا ہے، لیکن یہ ظاہر ہے مسلم لیگ کے لیے ایک آزمائش ہوگی کہ وہ ان مسلح جتھوں کا کیسے مقابلہ کرتی ہے اور کیسے انہیں ناکام بناتی ہے. ناظرین، یہ صورتحال جو ہے اس میں یہ بات اہم ہے کہ مقتدر حلقوں نے پچھلے دنوں اپوزیشن کو بھی مختلف ذرائع سے یہ پیغام پہنچایا ہے کہ ہم الیکشن صرف یہ ضمنی الیکشن نہیں بلکہ سیاست کے معاملات سے بھی غیر جانبدار ہیں اور اب ہمارا ان سے کسی قسم کی مداخلت ہم نہیں کریں گے اور کر بھی نہیں رہے. یہ ان کا کہنا ہے کہ ہم مداخلت نہیں کر رہے. اگرچہ الیکشن کمیشن کے مسئلے پر جو دباؤ ڈالا جا رہا ہے اس سے کچھ لوگوں کو شبہ گزرتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حلقے میں کوئی یہ آرزو پائی جاتی ہے کہ پی ٹی آئی کو ہر صورت جتوایا جائے. بہرحال صحافیوں کو بھی یہ بتایا گیا، ایڈیٹروں کو اور مدیروں کو پچھلے ہفتے 2 ملاقاتیں ہوئی. ان ملاقاتوں میں یہی میسج دیا گیا کہ ہم کسی ایک جماعت کی بشمول پی ٹی آئی کے کسی کی حمایت نہیں کر رہے. ہم بالکل لا تعلق اپوزیشن جانے اور حکومت جانے، ہمارا مسئلہ، ہمارا معاملہ سیکورٹی کا ہے. جو انہوں نے کہا یہ ان کے الفاظ کا خلاصہ میں نے بیان کیا ہے. حقیقت کیا اس کا پتہ چل جائے گا سینٹ کے الیکشن میں کس حد تک مداخلت ہوتی ہے، کس حد تک نہیں. اور دوسری بات جو یہ حلقے اب نوٹ کر رہے ہیں وہ ہیں مریم کے جلسے. مریم نواز کے جلسے بڑے ہو رہے ہیں لیکن بڑے جلسوں کو وہ نوٹ نہیں کر رہے، وہ نوٹ کر رہے ہیں عوامی موڈ. اگر آپ نے ویڈیو کلپ دیکھے ہوں اور کچھ ٹی وی پر بھی کچھ نہ کچھ چیزیں چلی ہیں کہ جب مریم سلیکٹروں پر بات کرتی ہیں تو اس وقت مجمع کا جوش اور ان کے جو جذبات ہیں وہ قابل غور ہوتے ہیں. بہت زیادہ انتہا پر پہنچ جاتا ہے مجمع اپنے جوش و جذبے میں، اور سلیکٹروں کے لیے کہ وہ اچھے جذبات کا مظاہرہ نہیں کرتے. تو یہ وہ صورتحال ہے جسے کہتے ہیں کہ سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے کہ تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا. تو وہ غائبانہ کا زمانہ اب تو نہیں رہا. اب تو جہاں کسی بھی کونے میں کوئی بات کی جائے تو وہ اوپر پہنچ جاتی ہے. تو ان جلسوں میں جو عوام کا موڈ ہے کہ وہ نواز شریف کے ذکر پر بھی نعرے لگاتے ہیں تائیدی اور عمران خان کے ذکر پر بھی نعرے لگاتے ہیں مخالفانہ، لیکن جب سلیکٹرز کا ذکر ہوتا ہے تو پھر جو ان کا رد عمل ہوتا ہے وہ میرے خیال میں بتانا نامناسب ہے. تو یہ پیغام جو ہے وہ
ان حلقوں تک بھی پہنچ گیا ہے، اور یہ جو ماضی کا تجربہ ہے وہ کچھ اور تھا، اب جو حال ہے وہ ماضی کے مقابلے میں مختلف ہے، اور اس کا ادراک مقتدر حلقوں کو بھی ہو چکا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگر آج نہیں تو کل ان کو یہ احساس یقیناً ہوگا کہ اب مداخلت کا باب ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے اور ملک کو آئین کے مطابق چلنے دیا جائے۔ ناظرین، خدا حافظ۔